اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم بنائی جو انتہائی طاقتور ترین تھی۔ ان کا ایک آدمی 10 آدمیوں سے لڑ سکتا تھا، لیکن انہوں نے کون سا ایسا گناہ کیا کہ اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ وہ کہاں بات تھی؟ اس قوم کی طرف کون سے نبی مابعوث کیے گئے اور اس قوم پر کون سا عذاب آیا؟ جانیں گے سب ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے۔ قوم عاد، جسے عاد اولا بھی کہا جاتا ہے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا، دنیا کی طاقتور ترین قوموں میں سرفہرست قوم عاد ہے، جو بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان حضرموت، عمان، بحرین اور مغربی یمن کا وسیع اور عریض علاقہ کے ساتھ ایک صحرا ہے جسے احقاف کہا جاتا ہے، اور یہی احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ لیکن اب یہ ایک خطرناک صحرا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خشک ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جائے۔ بے شک یہ صحرا اللہ پاک کے عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرد و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں، آبشاروں اور بہت اونچی عمارتوں اور قلعوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت کی سپر پاور قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ وہ انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ اور عمر تقریباً 1000 سال کے قریب ہوا کرتی تھی۔ اس قوم پر اللہ کا اتنا کرم تھا کہ اس کے جسم کو بیماری تک نہیں لگتی۔ یہ مرتے دم تک جوان اور طاقتور ہی رہا کرتے۔ یہی وجہ تھی یہ قوم ہر طرف پھیل کر دنیا سے سب سے طاقتور قوم بن گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کا مسکن احقاف کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ یہ قوم 13 قبائل پر مشتمل تھی اور ایسی طاقتور تھی کہ اس وقت کے دنیا کی اگر سپر پاور کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ قوم عاد کا ایک مرد 10 مردوں سے بآسانی لڑ کر جیت سکتا تھا۔ ان کی عورتیں جڑواں بچے پیدا کرتی تھی۔ عورتیں ایک ہی ہم بستری سے حاملہ ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی تعداد بھی اس وقت کی قوموں میں سب سے زیادہ تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ قوم عاد مرد جب جنگ میں جیتتی کسی غیر قوم کی عورت سے ہم بستری کرتے تھے تو پہلی ہم بستری میں جان سے چل جاتی۔ طوفان نوح کے بعد بت پرستی شروعات اس قوم نے کی تھی۔ طاقت کے نشے میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے اور انہوں نے بتوں کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیا۔ اس قوم نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بے شمار بتوں کو خدا بنا لیا۔ یہ ہر طرح کی بدکاری گناہوں میں پڑ گئے۔ اللہ نے اس قوم پر ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے ہی نہیں تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ شروع کی تو قوم کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہوئے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی کسی بات پر یقین نہ لایا۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی پیغام پہنچاتے رہے اور اس قوم کو بدکاریوں سے باز آنے کی نصیحت کرتے رہے۔ یہ قوم جہالت میں اس قدر مگن ہو گئی تھی کہ اس قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے باقی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے
اپنی کوششوں کو جاری رکھی۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے 2 ہی بڑے قبائل تھے جن کا نام کلمان اور خلجان تھا۔ ان دونوں قبیلوں کے پاس ساری قوم کی سرداری تھی۔ جب ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو کلمان قبیلے نے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کر دی، جبکہ قبیلہ خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آئے۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کو قبیلہ خلجان کی حمیت مل گئی، جس وجہ سے باقی قبیلے حضرت ہود کو جسمانی نقصان پہنچانے سے باز رہے۔ جو لوگ حضرت ہود کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ قبیلہ خلجان کے ایمان لانے کی وجہ سے حضرت ہود سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ پوری قوم میں کوئی بھی قبیلہ ایسا نہ تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا ہو۔ اللہ کے پیارے نبی ہود علیہ السلام نے کئی سالوں کی تبلیغ کے بعد ایک قبیلے کے علاوہ باقی 12 قبیلے میں سے کوئی شخص بھی ایمان نہ لایا، بلکہ وہ سب آپ کو جھوٹا قرار دیتے۔ حضرت ہود نے بڑی کوششیں کی کہ اس قوم کو اللہ کی طرف مائل کر دوں۔ حضرت ہود کی کسی بات کا قوم پر اثر نہ ہوتا تو مسلسل زنا کاری، بدکاری، بت پرستی میں مگن رہتے۔ یہ بات حضرت ہود علیہ السلام کو اچھی نہیں گزرا کرتی تھی۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، تو میری مدد فرما۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کی فریاد کو جواب میں فرمایا، اے نبی ہود علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی ہود علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا کر دی۔ اللہ نے اس نرالی اور طاقتور قوم کی تباہی کے لیے عذاب بھی شدید ہی رکھا تھا۔ سب سے پہلے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ اس قوم کے لوگوں پر بارش نہ برسائیں۔ اللہ کے حکم سے چشمے اور آبشاریں خشک ہو گئی، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سبز و شاداب کھیت و خلیان سوکھنے لگے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج بھی پیدا نہ ہوئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ اللہ نے اس قوم پر یہ عذاب 3 سال تک جاری رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھ کر بہت دکھی ہوا کرتے تھے۔ اسی پریشانی میں ایک دن اپنی قوم سے فرمانے لگے، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرما دے گا۔ دیکھو، گناہ گار بن کر رو کر دانی نہ کرو۔ اس نصیحت کے بدلے قوم کہنے لگی کہ ہود، تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر تمہارے خدا پر یقین لے آئیں۔ قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ رکھا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو پاگل معاذ اللہ کہتے تھے۔ نعوذ باللہ، اس عذاب نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد کے پڑھے لکھے لوگوں نے اس پر غور و فکر کیا، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلی قوموں میں مشہور تھا کہ جب کوئی مشکل کسی قوم پر آتی تو وہ بیت اللہ تشریف کا رخ ہی کرتے تھے، جس سے ان پر وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ جایا جائے، چنانچہ سرداروں کے مشور سے 90 لوگوں کا وفد بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی۔ ان کے سردار کا نام جرارہ بن طارق تھا۔ روایات کی ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد سے تھی، اس لیے جب وہ لشکر مکہ کی سرزمین میں آیا تو جرار اور اس کی بیوی نے آنے والے مہمانوں کی بہت خدمت کی۔ انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ ان مہمانوں کی مہمان نوازی کی۔ امام طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، 1 مہینے کے عرصے تک وہ لشکر اپنی مقصد کو بھول کر ہر طرح کی محفلوں میں مصروف رہا۔ یہاں آ کر وہ سب کچھ بھول گئے تھے کہ ہم کس کام کو آئے ہیں اور ہماری قوم کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ایک دن جرار نے اپنی بیوی کو کہا، تم کھانا کھانے والوں سے کہو کہ ان کو اشعار کے ذریعے یاد کروائیں کہ وہ کس لیے یہاں آئے ہیں۔ پھر ایک رات محفل میں گانے والے نے اشعار پڑھے
جس سے ان کو یاد کروایا گیا کہ قوم عاد کے 90 لوگوں کو مکہ آنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ کہنے لگے ہم تو بیت اللہ شریف میں عذاب کو دور کرنے کی استعداد لے کر آئے ہیں۔ وہ سب اکٹھے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر سب رو رو کر اپنے خداؤں سے دعا کی، اے ہمارے خداؤں ہماری قوم پر عذاب کو اٹھا لیں۔ ادھر یہ 90 لوگوں کا وفد دعا کر رہا تھا کہ ختم ہونے والے سے پہلے ہی مکہ میں کالے بادل چھا گئے۔ یہ دیکھ کر لوگ خوشی سے اچھل پڑے کہ ہمارے خداؤں نے ہماری فریاد سن لی، اب ضرور بارش ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے کاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہے، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو سمجھ گئے اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، وقت آ گیا ہے، اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کا عذاب تم پر نازل ہونا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کا فرمان نہیں سنا، بلکہ دراصل ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں تم کو دردناک عذاب میں چلا جا رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر جب قوم عاد نے توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے والنے والوں ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس ہود کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور کالا طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں اس تیز آندھی کا عذاب 7 رات اور 8 دن تک مسلسل رکھا۔ یہ آندھی اور طوفان قوم عاد کے ہر شخص کے پاس گیا، سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ پوری کی پوری قوم اپنے محلات اور قلعوں سمیت ریت کے اندر دفن ہو گئی، حتیٰ کہ احقاف کا سارا علاقہ ایک صحرا میں بدل گیا۔ اس طرح اللہ نے اس قوم عاد کو نام و نشان مٹا دیا۔ ناظرین